یہ آپ لوگ جو مقام دیکھ رہے ہیں، جو قبر ہے، یہ ایک عظیم شخصیت سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ یہ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ ان کی بڑی خدمات ہیں۔ ہمیں اماں خدیجہ کا تو اماں عائشہ کا نام سب کو تقریباً یاد ہے، یہ دوسری بیٹی ہیں سیدنا ابو بکر کی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کے لیے نکلے کدھر؟ مدینہ، تو غار ثور میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر کی صدیق کی رفاقت میں 3 راتیں ٹھہرے، تو یہ اپنے والد محترم اور اللہ کے نبی کو پانی اور کھانا مہیا کرتی تھی، اور اس وقت یہ حالت ضعف میں بھی تھی۔ یعنی کتنی عظیم ان کی قربانی ہے کہ یہ اللہ کے نبی کو کھانا اور پانی مہیا کرتی، ان کی خدمت کرتی۔ یہاں سے ایک اور بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے پورے خاندان کو اللہ کے نبی کی خدمت پر معمور کیا ہوا تھا۔ دوسرا عبد الرحمن بن ابی بکر، سیدنا ابو بکر کے بیٹے، وہ بھی رات کو اللہ کے نبی کو اور اپنے والد محترم کو مکہ کے حالات اور واقعات کے بارے آ کے بتاتے، کبھی بکریاں چرانے کے بہانے کہ اس وقت کفار آپ کے خلاف کیا پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو خیر، بات ہو رہی تھی سیدنا اسماء بنت ابی بکر کی، یہ ان کی قبر ہے۔ دیکھیں، یہ وہ عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ ایک عورت حالت ضعف میں ہو، اور اس دور میں کوئی ترقی نہیں تھی، پیدل چل کے آنا مکہ سے کئی کلومیٹر باہر نکل کر، پانی پہنچانا، خوراک پہنچانا، یہ کیا چھوٹی قربانی ہے؟ سیدنا ابو بکر نے، جس طرح کہا جاتا ہے نا، میرے ماں باپ قربان فدا آپ پر یا رسول اللہ، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ۔ صحابہ نے کر کر دکھایا ہے، ہم لوگ تو صرف زبان سے کہتے ہیں، صحابہ نے عملاً کر کے دکھا دیا، اس لیے تو اللہ نے کہا ان جیسا ایمان لے کر آؤ، صحابہ جیسا۔ بہرحال، یہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر کی قبر ہے۔ اب آئیں دوسری قبر ہم دیکھتے ہیں۔ یہ جو قبر ہے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، یہ کس کے بیٹے ہیں؟ سیدہ اسماء بنت ابی بکر کے، یہ ان کے بیٹے۔ ان کے نانا کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ خوش نصیب شخصیت ہے کہ جب مسلمانوں نے مکہ سے ہجرت کی مدینہ کی طرف، تو پہلی ولادت جو مسلمانوں کے ہاں ہوئی، کس کی ہوئی؟ سیدنا عبداللہ بن زبیر کی۔ یہ پہلے بچے تھے جن کی ولادت مدینہ میں ہوئی ہجرت کے بعد۔ اور دوسری فضیلت ان کی کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو گرتی دی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہلکا سا میٹھا جو ہے اس کے منہ میں رکھا جاتا ہے، تو یہ اللہ کے نبی نے ان کو دی، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں۔ حالت بزرگی میں غالباً جب یہ شہید ہوئے، 80 یا 90 سال کے لگ بھگ ان کی عمر تھی۔ مدینہ میں جب فتنے رونما ہوئے، ایک طویل سلسلہ ہے، تاریخی واقعات ہیں، تو ان کی شہادت بھی بڑی دردناک ہے۔ تو جب فتنے رونما ہوئے، یہ اس دوران شہید ہو گئے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہمیں ان نیکوکار اپنے پیارے بندوں کا ساتھ نصیب فرما قیامت کے دن۔ دل سے دعا مانگے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ قیامت کے دن ہمیں ان کا ساتھ نصیب ہو جائے، اماں خدیجہ کا، اماں عائشہ کا، اور سیدہ اسماء بنت ابی بکر کا، عبداللہ بن زبیر کا، اور جملہ آخر جتنے صحابہ ہیں، ایسے لوگوں کا ساتھ مل جانا کیا کوئی چھوٹی سعادت ہے؟ یا اللہ، اگرچہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں، لیکن رحم فرما ہم پر، تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ یا اللہ، ہم ان صالحین کا ساتھ نصیب فرما قیامت کے دن۔ تو اب آپ اس نشانی کو یاد رکھیں، یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، وہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر کی قبر ہے۔ ہم نے پہلے بھی گزارش کی کہ قبرستان کی زیارت کا جو اصل مقصد ہے وہ اپنی موت کو یاد کرنا ہے۔ اتنی عظیم الشان شخصیات اگر اس دنیا سے چلی گئی تو آپ نے اور میں نے نہیں بیٹھے رہنا۔ اور ان کی قبروں کو غور سے دیکھیں، اللہ اکبر، اتنے صدیاں گزر گئی، سالہ سال گزر گئے، اگرچہ کچھ نشانت موجود ہے، لیکن کوئی چونا گج قبریں، کوئی پکی قبریں، کوئی مزارات، جس طرح ہمارے ملک میں جو کچھ ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کا مقام ایسا بلند کیا کہ رہتی دنیا تک جو انسان آ رہا ہے وہ ان کا ذکر خیر سنے۔ تو جیسا کہ ہمارے شیخ صاحب نے پہلے کہا، اصل بات ہے کہ آپ اس زمین کے نیچے لے کے کیا جا رہے ہیں؟ اگر کسی کا حق مارا ہے، فراڈ کی ہے، دھوکہ کی ہے، اوپر جو مرضی کچھ بنا لیں، وہ دنیا واہ واہ شاید کر دے، لیکن قبر میں نا من ربو کا، ما دینو کا، من نبیوں کا ہی پوچھا جانا ہے، اور ادھر یہ ایمان کام آئے گا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق ہم نے زندگی گزاری ہے
تو انشاءاللہ آگے بھی خیر، نہیں تو پھر باہر جتنی مرضی لائٹنگ ہو جائے اندر اندھیرا ہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق دے اور سننے والوں کو بھی، اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، اللہ میں دین اسلام پر استقامت دے اور خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔